اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمت علی الخلق من الرحمن وآلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى آخر الزمان اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ناظرین و سامعین محترم، عریضے کی اہمیت کے حوالے سے یہ کلپ ریکارڈ کروائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی معروف و مشہور آیت سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 35، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ گفتگو مختصر رہے اس وجہ سے کسی تمہید کے بغیر اس آیت کے ضمن میں علی ابن ابراہیم ابن ہاشم القمی 10ویں امام کے صحابی ہیں، 3 صدی ہجری کے شیعہ مفسر اور محدث ہیں، اپنی تفسیر کی مشہور کتاب میں جب اس آیت کو بیان کرتے ہیں تو اس کے ضمن میں لکھتے ہیں تقربوا الیہ بالامام، خدا کی بارگاہ میں امام کے وسیلے سے قربت اختیار کرو۔ اور اگر اس الف لام کو جو الامام پر موجود ہے ہم عہد حضوری لیں تو اس کا یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے وسیلے سے خدا کی قربت اختیار کرو۔ اب خدا کی قربت اختیار کرنا، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، اس کے 2 طریقے متصور ہیں، 2 صورتوں میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی ذات کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ فرمائے، وسیلہ بنائے، اور اس ذات کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں مناجات کرے، خدا کی بارگاہ میں اپنی بات پہنچائے، خدا کی بارگاہ میں دعا پیش کرے، تو ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان خدا کو خطاب کرے اور ان ذوات کا جنہیں وہ وسیلے کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہے نام لے، اور خدا سے مخاطب ہو کر ان کا وسیلہ دے کر خدا سے اپنی جو بھی مشکلات ہیں ان کا حل چاہے، جو بھی اس کی دعائیں ہیں ان کی استجابت کو طلب کرے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان ذوات کے پاس آئے جنہیں وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے، اور ان ذوات سے کہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس کی دعا کے لیے وسیلہ بنے، سفارش کریں تاکہ خدا اس انسان کی دعا کو قبول کرے۔ اور جب دوسرے طریقوں کو دیکھا جائے تو اس کی خود 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ اس ذات کے پاس آئے جسے وہ وسیلہ بنانا چاہ رہا ہے، یا جو ہمارا مورد گفتگو ہے اپنے زمانے کے امام کے یا امام کے پاس جائے اور امام کو مخاطب کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں اس انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جائے امام کی خدمت میں بنفس نفیس حاضر ہو اور امام سے بالمشافہہ یہ عرض کرے کہ یہ میری مشکلات ہیں یا یہ میری دعائیں ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے تاکہ یہ دعائیں منزل قبولیت تک پہنچیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی امام کی قبر کے پاس جائے اور امام کی قبر کے پاس جا کر انہیں مخاطب کرے اور ان سے یہ گزارش کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنے۔ اور تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ انسان زمانے کے امام کو خط لکھ کر مخاطب کرے، ان کے سامنے اپنی مشکل رکھے تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنے۔ اور ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے کے امام کی نسبت سے جو طریقہ ہمارے لیے ممکن ہے وہ فقط اور فقط یہ تیسرا اور آخری طریقہ ہے، اور یہی بات عریضے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ یا ابا صالح المہدی علیہ الصلاۃ والسلام. مومنین کرام، ولادت باسعادت منجی بشریت فرزند زہرا یوسف آل پیمبر حضرت امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اس انتہائی پرمسرت اور خوشیوں بھرے موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے. آج اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو یہ لطف بخشا ہے کہ اپنی بارگاہ سے اپنے اس بقیہ کو، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو دنیا پہ نازل فرمایا ہے. امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ معلوم ہے آج کل ہمارے دور میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کبریٰ چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے جو اپنی طرف سے نمائندگان کو بھیجا ہے، معصوم نمائندے منصوص من اللہ، جن کو آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، کہ جو در حقیقت جانشین برحق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس دور میں بھی اللہ کے رسول کے جانشین ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے. ورنہ اگر اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو یہ دنیا قائم نہ رہ سکے، یہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے. تو اس زمانے میں حضرت فرزند زہرا امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے وکیل بھی ہیں، ہمارے شفیع بھی ہیں، ہمارا وسیلہ بھی ہیں، اور خدا تک پہنچنے کے لیے ہمارے ہادی برحق بھی ہیں، اور خلیفۃ اللہ بھی ہیں، بقیت اللہ بھی ہیں، اور رسول اللہ کے جانشین برحق بھی ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اگر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، چونکہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اور امام نے خود فرمایا ہے کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانہ میں اگر کوئی ہماری ملاقات کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. ہاں، امام اپنی مرضی سے اگر کسی سے ملاقات کرنا چاہیں تو یہ امام کا اختیار ہے، چونکہ ولی مطلق ہیں، وہ پروردگار کی طرف سے با اختیار ہیں. تو پھر اس دور میں کہ جب ہم امام تک پہنچ نہیں سکتے، اور امام کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہمارا امام کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا کہ امام کے ساتھ رابطے کے ضمن میں پھر خداوند عالم تک ہماری رسائی حاصل ہو. تو اس کے لیے ہمیں توسل کا طریقہ سمجھایا گیا ہے. آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑا ہے کہ تم جب ظاہری طور پر امام کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے تو روحانی طور پر تجھے امام کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور روحانی طور پر تجھے امام کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے. تو روحانی طریقہ جو امام کے ساتھ ہمارا ارتباط قائم کرتا ہے، اسی کو توسل کہتے ہیں. تو اس کے مختلف طریقے ہیں. ان روابط میں سے، من جملہ روابط میں سے ایک رابطے کا طریقہ عریضہ ہے، کہ جو شرعاً بھی اور عقلاً بھی ثابت ہے. کیوں نہ انسان اپنے محبوب کو خط لکھے، کیوں نہ اپنے امام کو خط لکھے کہ جو زندہ و جاوید اس دنیا میں موجود ہیں. ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، وہ تو ہم تک پہنچ سکتے ہیں. وہ تو ہمارے درمیان رہتے ہیں، وہ تو ہماری ہر حالت سے واقف ہیں، وہ تو ہمارے ہر عمل پہ مطلع ہیں، وہ ہماری ہر سانس سے واقف ہیں. وہ ولی مطلق پروردگار ہیں، اللہ نے ان کو با اختیار ولی بنایا ہے. تو ہم اپنی طرف سے جب کاغذ پہ اپنی عرض کو لکھتے ہیں تو وہ امام اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب دل میں ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کو امام دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم امام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو امام ہمارے ذکر کو سن رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ مسخر کر دیا ہے، اور اللہ نے ان ہواؤں کو، ان ستاروں کو، ان کہکشاؤں کو، ان زمین و آسمان کو جس ذات کے لیے مسخر کیا ہے، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے اولی الامر ہی تو ہو سکتے ہیں. وہ یقیناً امام صاحب الزمان ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو مسخر کیا ہے. ادھر ہماری زبان سے کچھ بھی محبت کا جملہ نکلتا ہے، ہوا کی دوش پہ سوار ہو کے فوراً امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. ادھر ہم کچھ بھی لکھتے ہیں تو فرشتے جو مدبرات امور ہونے کی حیثیت سے، امام کے خادم ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ہمارے اعمال کو اٹھا کے امام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. تو عریضہ جب ہم لکھتے ہیں تو یہ کاغذ پہ در حقیقت عریضہ نہیں لکھا جاتا ہے، یہ اپنی خواہشات کو، امام کے ساتھ اپنی محبت کو، یہ سب چیزوں کا اظہار ہم کاغذ پہ انڈیل دیتے ہیں، اور یہ کاغذ کی سیاہی ہماری طرف سے ایک وسیلہ بن کر امام تک پہنچتی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع گفتگو عریضہ ہے.
عریضہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عریضہ اردو میں استعمال ہوتا ہے خط کے لیے، لیٹر کے لیے، چٹھی کے لیے۔ رقعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، کسی چھوٹے شخص کی طرف سے کسی بڑے شخص کو خط لکھنا، لیٹر لکھنا، چٹھی لکھنا عریضہ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے رقعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو روایات میں استعمال ہوا، اور لفظ عریضہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عریضۃ الدعوہ لغات میں لکھا ہے، کیا مطلب؟ مدعی کا قاضی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرنا، قاضی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو پیش کرنا عریضہ کہلاتا ہے۔ اب یہ جو طریقہ کار رائج ہے، آیا یہ طریقہ کار علماء اہل تشیع، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے علماء کے درمیان یہ طریقہ کار رائج تھا یا نہیں تھا؟ سوال۔ دوسرا سوال، کیا روایات ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں اس طریقہ کار کی طرف رہنمائی کی گئی ہے یا نہیں؟ پہلی بات کا جہاں تک سوال ہے کہ آیا علماء تشیع نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، آیا یہ طریقہ کار رائج تھا یا نہیں؟ بالکل واضح ہے یہ طریقہ کار رائج تھا۔ علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں اس طریقہ کار کو روایات اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں جگہ دی ہے۔ کف امی رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح میں بھی روایات نقل کی ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد نمبر 91 میں نقل کیا ہے کہ طریقہ کار کیا تھا۔ وہ مختلف طریقہ کار ذکر ہوئے ہیں کہ یا تو اپنی حاجت لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرے، اور اس کے لیے خاص دعا ہے اسے لکھے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذریح مقدس میں ڈال دے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ یا روایات اہل بیت میں بھی اس طریقے کے عمل کی طرف رہنمائی ملتی ہے، طریقہ کار کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے، عمل کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک روایت تبرکاً ہم صرف پیش کریں گے، بحار الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 99 میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری کتب میں بھی یہی روایت اور اس سے ملتی جلتی دوسری روایات موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، من قل علیہ رزقہ او ضاقت علیہ معیشتہ، جس شخص کے رزق میں کمی واقع ہو جائے یا اس کو معیشت کی پرابلم ہو جائے، اکنامیکلی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہو، کیا کرے بھائی، پیسے نہیں ہیں، معیشت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، او کانت لہ حاجت مہمۃ فی امر دارئی، یا دنیا اور آخرت دونوں کی کسی بھی قسم کی کوئی اہم ترین حاجت ہے، کیا کرے مولا؟ فَلْيَكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ بَيْضَاء، سفید رقعہ لے، سفید عریضہ لے، سفید کاغذ لے، اس کے اوپر اپنی حاجت کو لکھے، وَيَطْرَحْهَا فِي نَهْرٍ جَارٍ، اسے جاری پانی میں، جاری نہر میں ڈال دے۔ اب وہ دوسری جگہ دوسری روایت میں مختلف طریقہ کار ملے ہیں، اسے مٹی سے یا آٹے کے ذریعے اسے بند کر کے ڈال دے تاکہ کوئی مچھلی آ کے کھا لے مثلا، اس طریقے سے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اس حوالے سے کہ طریقہ کار اور کیا کیا ذکر ہوئے ہیں۔ البتہ یہ طریقہ کار خاص طور سے امام علیہ السلام نے بیان کیا، فَلْيَطْرَحْهَا فِي نَهْرٍ جَارٍ، نہر جاری میں ڈال دے۔ اچھا، امام نے اس حدیث میں، اس روایت میں وقت بھی بیان کیا ہے، عند طلوع الشمس، جب سورج نکل رہا ہو، سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ اس وقت نہر میں ڈالے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے یا اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ عریضہ لغوی زبان میں عریضۃ الدعوہ یعنی ایک شخص کا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرنا اپنے بڑے کے سامنے، قاضی کے سامنے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا، امام وقت اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو لکھ کے پیش کرنا، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو پیش کرنا، اور ان میں سب سے بڑی حاجت کہ اللہم عجل لولیک الفرج، یہ حاجت پیش کرنا، یہ طریقہ کار اور یہ عمل، دونوں چیزیں سیرت علماء تشیع میں ملتی ہیں اور روایات میں ملتی ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب الزمان عليك السلام، أقبل إلينا عجل يا